السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اصل میں آپ سے مخاطب ہونے کا ایک مقصد ہے۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا ایٹامک ہیبٹس، یہ جیمز کلیئر کی لکھی ہوئی کتاب ہے، 2018 میں آئی تھی، یہ بیسٹ سیلر ہے۔ تو اس میں ایک چیپٹر میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں ایک بات میں نے پڑھی کہ انسان جو ہے وہ باقی دیگر جانداروں کی طرح سے آج سے 10,000 سال پہلے تک وہ پوری دنیا میں اسی طرح سے گھومتا تھا، اور اس کی جو خواہشات تھیں بڑی لمیٹڈ تھیں، اور اس کی جو نیڈس تھیں وہ امیڈیٹ نیڈس تھیں۔ لانگ ٹرم سوچنے کا کوئی اس کی گرومنگ، اس کی مینٹل ایولیوشن ہی نہیں ہوا تھا، اور وہ اس کی امیڈیٹ نیڈز اس کی خوراک، اور اس کی امیڈیٹ نیڈ اس نے کہاں پہ رہنا ہے ٹھکانا، اور تیسری امیڈیٹ اس کی نیڈ تھی اس نے خطرات سے بچنا ہے، اور اس نے دوسرے اینیمل سے بچنا ہے اور دشمنوں سے بچنا ہے۔ یہ اس کی ٹوٹل جو تھی نیڈس تھیں، اور امیڈیٹ نیڈ یہ فوری نیڈز ہیں، یہ آپ کو ابھی چاہیے۔ تو یہ تمام جانداروں میں یہی ہے، تمام کے تمام جانداروں کی یہی تین نیڈز ہیں، اور انسان کی بھی یہی نیڈز رہی۔ لیکن انسان جو 10,000 سال پہلے جب ایگریکلچر کا دور شروع ہوا، تو انسان کی سیٹل لائف اس نے شروع کر دی، اس نے فصلیں بونا شروع کر دیں، اور اس نے جو کچھ جانور تھے ان کو ڈومیسٹیکیٹ کیا، ان کو پالنا شروع کیا۔ تو اس کے بعد اس نے یہ پیشے اس میں آ گئے، اور پھر ریاست بنی، اور اس میں ریاست میں بیوروکریسی بنی، یہ بنا وہ بنا، اور پھر اسٹیٹ بھی لانگ ٹرم پہ سوچنے لگی، اور انسان بھی اس میں سے کچھ ایسے تھے جو لانگ ٹرم پہ سوچنے لگ گئے۔ لیکن میجورٹی انسانوں کی اب بھی 90-95% لانگ ٹرم پہ نہیں سوچتی۔ میں جس ٹاپک کی طرف آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، جو میں آج کے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس میں نے کتاب کی سمری میں نے دی ہے، تو اور بھی میں نے بہت ساری کتابیں اس سبجیکٹ پہ پڑھی ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ وہ ہے سرمایہ کاری اور اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری اور پیسیو انکم، کہ کیسے آپ پیسہ کمائیں، کیسے آپ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ 15 سال 20 سال کے اندر فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، اور آپ کی ریٹائرمنٹ ایج بہت اچھی گزرے، بلکہ آپ دولت مند بھی ہو جائیں بڑی چھوٹی سی سرمایہ کاری کر کے۔ تو اس کی چند ایک وجوہات ہیں جو میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ آپ اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو سرمایہ کاری کا جو سب سے بہترین ذریعہ، جو امریکنز ہیں اس وقت 65% لوگ اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری ینگ ان کے کرتے ہیں، ان کی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ سرمایہ کاری ینگ ایج میں شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی ترقی کی ایک بہت بڑی وجہ بتائی یہی جاتی ہے کہ اس کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں لوگ تمام کے تمام لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ تو اور باقی دنیا بھی کرتی ہے، بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے ہے، اس کی بہت بڑی تعداد۔ ہماری کل تعداد جو سرمایہ کاری جنہوں نے اپنے جو بروکر اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے ان کی 2.5 لاکھ کے قریب تعداد ہے۔ 2.5 لاکھ میں جو ایکٹیو ہے وہ بھی 50,000 کے قریب ہیں، 2 لاکھ ان ایکٹیو ہیں۔ انہوں نے اکاؤنٹ کھولا، اس کے بعد انہوں نے شاید تھوڑا سا چلایا، پھر اس کے بعد بند کر دیا، اور ڈسہارٹ ہو گئے، سیکھ نہیں سکے، سمجھ نہیں آئی۔ اور 50,000 میں بھی جو میجورٹی ہے تقریباً کوئی 40-45 ہزار ایسے لوگ ہیں جو ڈے ٹریڈنگ کرتے ہیں، اور ڈے ٹریڈنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ڈے ٹریڈنگ میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، کسی کو فائدہ ہوتا نہیں دیکھا ہے، بس وہ ان کے کچھ چھکے لگ جاتے ہیں تو ایک جوئے کی طرح سے وہ بھی ڈسہارٹ ہو کے نکلے، پھر کوئی نئے لوگ آ جاتے ہیں۔ لانگ ٹرم سرمایہ کاروں کی تعداد بہت کم ہے۔ تو لانگ ٹرم سرمایہ کار کو ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، اس کو نقصان ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ میں آپ کو اس کی وجوہات بتاتا ہوں کہ کیوں۔ آپ کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے آج سے 20 سال پہلے یہ 2,000 پوائنٹس پہ تھی، 2,000 پوائنٹس 2,500 پوائنٹس پہ تھی، اور یہ پھر 2017 میں 52,000 پوائنٹس پہ گئی۔ اب بھی جو ہے یہ کوئی 42,000 42,000 پوائنٹس پہ چل رہی ہے۔ تو ایک تو یہ گرو کرتی ہے، جس طرح سے آپ کی پلاٹس گرو کرتے ہیں، جس طرح ریل اسٹیٹ گرو کرتی ہے، یہ گرو کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کمپنیز بھی گرو کرتی ہیں۔ پاکستان میں اس لیے بھی بہت ضروری ہے یہ کہ اس میں کمپنیوں کی تعداد جو ہے کم ہے، اور آپ سب کو سیکھ سکتے ہیں، سب کو سمجھ سکتے ہیں۔ 500-550 کمپنیاں ہیں، اور 500-550 کمپنیوں میں بہت ایزیلی میں نے جو نکالی ہوئی ہیں کوئی 60-70 کے قریب ایسی کمپنیاں جن کمپنیوں میں آپ سرمایہ کاری کریں تو محفوظ سرمایہ کاری ہے، اس وقت اس سستے ریٹ پہ مل رہی ہیں۔ جو جاندار کمپنیاں ہیں جن کے سارے فنڈامنٹل چیک کیے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ بھی میں کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ فنڈامنٹل اس کے کیسے چیک کیے جاتے ہیں، تو وہ گرو کرنے والی کمپنیاں ہیں، منافع بخش کمپنیاں ہیں، اور ان میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ تو پاکستان کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے یہ گروئنگ اسٹاک ایکسچینج ہے۔ یہ باقی دنیا کی مثلاً امریکن اسٹاک ایکسچینج تو سیچوریٹ ہو چکی ہے،
وہ تو 10% سے منافع آپ کو 10 سے 11 سے 12% منافع اوور آل دیتی ہے. اس میں اگر کوئی بہت سمجھدار ہو تو وہ ایسی جگہوں پہ پیسے لگائے جہاں سے ڈویڈنڈ اس کو ملتا ہے یا کچھ ایسا ہو. ادروائز وہ سیچوریٹڈ قسم کی جو ہے اسٹاک ایکسچینجز ہیں. ہماری اسٹاک ایکسچینج گرو کر رہی ہے، اس لیے اس میں پیسہ لگائیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور یہ ٹائم ہے، 10 سال پہلے بھی ٹائم تھا، 20 سال پہلے 25 سال پہلے بھی ٹائم تھا، آج بھی ٹائم ہے. اور اس کو جتنا جلدی ہو اور جتنے ینگ ایج میں آپ انویسٹمنٹ کریں گے اس کا فائدہ ہوگا. بڑی عمر میں اور طریقہ ہے، اس میں آپ بڑی محفوظ قسم کی آپ کر سکتے ہیں سرمایہ کاری. ینگ ایج میں آپ رسک بھی لے سکتے ہیں اور رسک کور ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ٹائم کنزیومنگ ہے اور یہ آپ کو 10 سے 15 سال ڈیفینیٹلی یہ اوپر جاتی ہے. اچھی کمپنی اگر آپ نے سلیکٹ کی ہوں تو اچھی کمپنیاں ضرور اوپر جاتی ہیں. اگلی اس کی وجہ یہ ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ایزی ہے، یہ پیسیو انکم ہے. یہ 25,000 سے آپ اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں کسی بھی بروکر کے ساتھ. جو اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ اسلام آباد میں ہے، کراچی میں، لاہور میں، جہاں بھی ہے، ان کے دفاتر ہیں جہاں بروکر آفیسز ہیں. بروکر بالکل بینک کی طرح سے کام کرتے ہیں، بالکل کریڈیبل ہے، گورنمنٹ رن چیزیں ہیں، کوئی فراڈ کوئی چکر نہیں ہے. اور پھر اس میں CDC اکاؤنٹ بھی آپ کھولتے ہیں، مزید محفوظ ہو جاتا ہے. ویسے بھی محفوظ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. یہ اکاؤنٹ آپ کھولتے ہیں اور 25,000 سے بعض کمپنیاں اس سے بھی کم پہ کھول دیتی ہیں، لیکن 25 تک تو عام کمپنیاں کھول رہی ہیں. کچھ کمپنیاں زیادہ پہ کھولتی ہیں. تو پھر اس میں آپ سرمایہ کاری 10,000 روپے 5,000 روپے ہر مہینے کر سکتے ہیں. 20,000 روپے کی سرمایہ کاری کریں، زیادہ پیسے ملیں اس کی کر لیں. بونس کوئی ملتا ہے، کہیں سے کوئی پیسہ آتا ہے، اس کی سرمایہ کاری مسلسل آپ کریں. 2 چیزیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک اس میں پیشنس ہے، دوسرا اس میں ڈسپلن ہے. پیشنس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کب بیچنا ہے اور کب خریدنا ہے. آپ نے جلدی نہیں کرنی. کسی صورت بھی آپ 6 مہینے انتظار کریں، سال انتظار کریں. جس سٹاک کو آپ خریدنا چاہتے ہیں اس کو سستا ہونے دیں، اس کو اپنی قیمت پہ آنے دیں. سستا ہونے اس کے بڑا آسان ہے، اس کی انٹرنسک ویلیو آسانی سے نکالی جا سکتی ہے. انٹرنسک ویلیو اس کی جو نکلی ہوئی ہوتی ہے، آپ کو جو بہت ساری اپلیکیشنز ہیں، ویب سائٹس ہیں، ان میں یہ انٹرنسک ویلیو آج کل نکلی ہوئی، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی انٹرنسک ویلیو نکالنے کی. لیکن پھر بھی اگر آپ اس کو نکالنا چاہیں تو اس کی آسان فارمولہ ہے، وہ میں اگلی ویڈیوز میں شیئر کر دوں گا. تو وہ نکالی جا سکتی ہے، اس کو ریشوز اس کے سارے نکالے جا سکتے ہیں. فنڈامنٹل چیک کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی ویڈیو بنا دوں گا. وہ ویڈیو ذرا لمبی ہوگی اور اس کو اگر آپ ایک مرتبہ سیکھ لیں تو اس میں سرمایہ کاری آسان ہے. پھر اگلی بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ آپ جو ہے یہ باقی کہا جاتا ہے کہ پیسیو انکم کا ذریعہ تو ریئل اسٹیٹ بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، میں ایگری کرتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ بھی پیسیو انکم کا بہت اچھا ذریعہ ہے. لیکن اس کے لیے نمبر 1 یکمشت آپ کو بہت سارا پیسہ چاہیے. اس میں آپ 10,000 20,000 30,000 آپ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ جیسے بینک میں رکھے پیسے ہوتے ہیں، اس کی لیکویڈیٹی ہوتی ہے. جب چاہیں آپ اس کے پیسے نکال سکتے ہیں، جب بھی چاہیں. اس کا 2 شیئر بیچیں یا 100 شیئر بیچیں. آپ اگر 10-20 کمپنیوں میں ہمیشہ کہتا ہوں ڈائیورسفیکیشن کریں. ڈائیورسفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ 10 سے 15 کمپنیوں میں اپنا پیسہ لگائیں جو اچھی کمپنی ہیں. سب کچھ چیک کرنے کے باوجود بھی اچھی کمپنیوں میں 10 سے 15 کمپنیوں میں لگائیں. تو ایک کمپنی کا آپ بیچ سکتے ہیں، جس وقت آپ کو پیسے چاہیے وہ نکال سکتے ہیں، پھر آپ پیسے دوبارہ بھی اس کے لگا سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ریئل اسٹیٹ کے مقابلے میں بہت بہترین ہے. اور اس کی دیگر وجوہات بھی ہیں ریئل اسٹیٹ کے مقابلے میں. اس کا جو اس میں منافع اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. اس کی کمپاؤنڈنگ ہوتی ہے، اس کی ری انویسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں. اس کو جو آپ کو ڈویڈنڈ ملتا ہے، اس کو ڈویڈنڈ آپ دوبارہ اگر کرتے جائیں تو کرتے کرتے 10 سے 15 سال آپ کو بڑا سلو لگے گا، لیکن آل آف اے سڈن اتنی سپیڈ سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. کمپاؤنڈنگ جو اس کے افیکٹ ہوتا ہے وہ بہت شاندار چیز ہے. اس کے تھرو آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہو جاتا ہے. تو میں آپ کی گوش گزار چند مثالیں کر سکتا ہوں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے 2002 میں ملر ٹریکٹر میں 1 لاکھ روپے کے شیئر اگر آج خریدے ہوتے اور اس کو آپ نے ری انویسٹمنٹ کی ہوتی، اس کا جو ڈویڈنڈ ملا تھا یا آپ کو جو اس کا بونس بھی وہ دیتا ہے، تو اس وقت آپ کے پاس کم از کم 5-6 کروڑ روپیہ وہ ہو چکا ہوتا ہے 1 لاکھ روپے کا. آپ اندازہ کر لیں کہ 20 سال میں کتنے گنا ملٹی پلائڈ. اس طرح سے انڈس موٹر میں اگر آپ نے کیا ہوگا
لکی سیمنٹ میں آپ نے اگر کیا ہوتا، میڈیسنز کی کمپنیاں ہیں ان میں اگر آپ نے کیا ہوتا، بہت منافع پہ وہ چل رہی ہیں میڈیسنز کی کمپنیاں بھی. ٹیکسٹائل بہت بوم اس میں آیا ہے، اس میں جو کمپنیاں ہیں وہ بہت آگے گئی ہیں. یونیلیور تو خیر بہت ہی آگے ہے. نیسلے تو آپ نے خریدا ہوتا تو آپ مزے کرتے. نیسلے کا تو 5,500 روپے کا شیئر ہے، اور اس وقت بھی شاید 500-600 روپے کا شیئر تھا. وہ بڑھتے بڑھتے اب بہت 12,000 تک گیا ہے وہ شیئر. یونیلیور 23-24 ہزار تک ہے. تو آپ ظاہر ہے 100 روپے والا شیئر، 150 روپے والا، اس طرح چھوٹے شیئر بھی خرید سکتے ہیں، 40-50 والا. اب جو SNGP ہے اس کا 30 روپے سے لے کر 35 روپے کے درمیان کافی عرصے سے ہے، لیکن اس نے بھی 15% ابھی حال ہی میں ڈیویڈنڈ دیا ہے. مطلب ₹1,00,000 جس نے انویسٹ کیا اس کو 15,000 روپے، تو اٹس اے بگ اماؤنٹ. تو آپ جو ہیں گروتھ کے لیے، یعنی اس کو جو کیپٹل گین جس کو کہا جاتا ہے، جو یعنی قیمت جو اس کے اوپر جاتی ہے اس کو کیپٹل گین کہتے ہیں. یعنی مہنگا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو بیچ کے ارن کر سکتے ہیں، آپ ڈیویڈنڈ سے ارن کر سکتے ہیں، آپ بونس سے بونس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ کمپنیاں شیئرز دے دیتی ہیں، 20%، 25% شیئرز آپ کو، 100% شیئرز بھی دے دیتی ہیں. آپ نے 100 شیئر اس کے خریدے ہیں، 100 وہ آپ کو دے دیتی ہیں. تو اس طرح سے آپ کے وہ شیئرز بڑھتے رہتے ہیں. تو یہ جتنا منافع بخش کمپنیاں ہیں اسی حساب سے وہ آپ کو اس مارکیٹ میں آپ کو فائدہ دیتی ہیں. تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ضرور اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. یہ میرا جو ویڈیوز ہیں یہ اس کا مقصد جو ہے نا علم کا فروغ بھی ہے. میں یہ ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں کہ جن کمپنیوں کو میں نے ریکمینڈ کیا ہے اس وقت آپ جب تک فنڈامنٹل خود نہ چیک کریں، خود نہ سیکھیں، انویسٹمنٹ نہ کریں. ایک ریکمنڈیشن بہت اسٹرانگ یہ ہے کہ خود سیکھے بغیر نہ کریں. اور اس میں میرے طرف سے جتنا کوآپریشن ہوگی، جتنا پاسبل ہے وہ میں حاضر ہوں. جتنا علم میں نے سیکھا ہے اس کو میں نے ڈیفینیٹلی آگے ٹرانسفر کرنا ہے، کیونکہ میں کنونسڈ ہوں جس چیز پہ میں کنونسڈ ہوں اس کو میں میری یہ شدید خواہش ہوتی ہے کہ اس کو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. اگر مجھے کہیں سے بینیفٹ ہو رہا ہے اور میں کہیں سے کوئی فائدہ حاصل کرتا ہوں تو آپ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں. اور مجھے ڈیفینیٹلی فائدہ ہو رہا ہے اور مجھے بہت سمجھ آئی ہے اس کی. گو کے لیٹ آئی ہے، میں ارلی ایج میں اس کو سیکھ لیتا تو میں اس کو بہت فائدہ ہوتا، مجھے اندازہ ہے کہ کتنا فائدہ ہوتا. لیکن اس وقت بھی کچھ بھی نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں. میری یہ ویڈیوز کا مقصد بھی زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ تاکہ ٹرانسفر کریں، کیونکہ ہمارے بچے بھی جو ہیں وہ کتابیں پڑھنا اور اس قسم کے شوق ان کے کم ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری آواز کو وہ ڈیفینیٹلی سنیں گے، کسی نہ کسی وقت وہ ان ویڈیوز کو سنیں گے. تو ان کے لیے اور اپنے دوستوں کے بچوں کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے بچوں کے لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ ان چیزوں کو سنیں اور ان چیزوں کو سیکھیں اور ان کو سمجھیں. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا.